تیسرا سوال ہے مشترکہ خاندانی نظام کے بارے میں اسلامی تصور کیا ہے؟ کیا اسلام اسے پسند کرتا ہے؟ تو آپ سمجھ لیجئے، آپ بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام مشترکہ خاندانی نظام کو یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی، حضرت علی آپ کے ربیب ہیں، آپ کے پروردہ ہیں، اس لیے کہ آپ کے گھر ہی رہتے تھے، وہ آپ نے ان کی پرورش کی ہے، اپنے چچا سے ان کو لیا تھا اور آپ نے خود ان کی پرورش کی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت فاطمہ سے کی تو پہلے شادی کرنے کے فوراً بعد ان کے گھر گرہستی کا نظم کیا ہے آپ نے، کیونکہ آپ ہی ذمہ دار ہیں، آپ خسر بھی ہیں اور والد کی حیثیت بھی آپ کی ہے، ذمہ دار بھی ہیں آپ، اس لیے آپ نے ان کے گھر گرہستی کا نظم کیا، ان سے کہا زرہ بیچو، آدھے پیسے سے ان کے مہر ادا کروایا اور آدھے جو زرہ کا پیسہ بچ رہا تھا اس کے گھر گرہستی کا نظم کیا اور ان کے لیے الگ مکان کا انتظام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام جو ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا، مشترکہ خاندانی نظام کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں پسند کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے نقصانات بہت ہیں۔ دیکھیے آج جو ہمارے یہاں خاص طور سے ہمارے اعظم گڑھ کی طرف مشترکہ خاندانی نظام ہے، وہاں پر معلوم ہوا کہ سارے بھائی چچا سب ساتھ میں رہتے ہیں، پورا کھانا جو پکتا ہے بہت بڑے بڑے یعنی مطلب معلوم ہوا 20-25 اور 30 لوگوں کا گھر میں ہیں اور کھانا پک رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں اور دوری ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ خاندان میں خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک خرابی تو یہ ہے، اور دوسری یہ کہ مشترکہ خاندانی نظام ہے، مثلا 4 بھائی ہیں اور سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو اور سب کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تنافس کا جذبہ نہیں ہوگا۔ ہر شخص یہ سوچے گا ارے جب کماتے ہیں، مشترکہ خاندانی نظام ہے تو میں کیا ضرورت ہے کہ میں زیادہ محنت کروں، وہ کر رہا ہے کرنے دو، فلانا کر رہا ہے میں کیوں زیادہ محنت کروں، خود کو تو برابر ہی کا حصہ ملنا ہے، چلو جیسے کھا رہے ہیں اور خرچے کے لیے پیسہ مل رہا ہے، تو اس میں تنافس کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، تنافس کا جذبہ نہیں ہوگا۔ یہ سب کی بات ہے۔ اور پھر مشترک خاندانی نظام ہوتا ہے، ایک ہی مکان میں سب کو لوگ رہتے ہیں، تو اس میں بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ جو پردے کا جو سسٹم ہے، اسلام جس پردے کی بات کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے اور اس میں اختلاط سے اس میں مرد و زن کے اختلاط سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اس نے ایک نظام ایک سسٹم بتایا ہے، اس میں اختلاط بھی ہوتا ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، چچاداد بہنیں ہیں، چچاداد بھائی ہیں، ان سب میں جو ہے بے پردگی ہوتی ہے، حالانکہ پردہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ محرم نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے، ان سے رشتہ جائز ہے۔ تو یہ سب بھی خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے عربوں کے ہاں آج بھی عرب خلیجی ملکوں میں ان کے ہاں شادی اس وقت ہوتی ہے جب پہلے بچے کے لیے مکان تیار کر دیا جاتا ہے، مکان اس کا الگ پہلے بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے۔ وہ اپنی دلہن کو شادی ہوتی ہے، دلہن کو وہیں سے نکاح ہوا، اپنی دلہن کو وہ اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں لے کر جاتا۔ ہاں اپنے ماں باپ کے گھر وہ آتے جاتے ہیں اور آنا جانا ہوتا ہے، کبھی ہر روز آتے ہیں یا ہفتے میں 1 دن 2 دن 4 دن، اور پھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، ان کی پھر مجلسیں ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دسترخوانوں پہ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ مردوں کا دسترخوان الگ ہوتا ہے، عورتوں کا دسترخوان الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے ہاں سسٹم ہے، ان کے ہاں عربوں کے ہاں مشترک خاندانی نظام نہیں ہے پورے خلیجی ملک کے اندر، اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ مشترکہ خاندانی نظام کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے بتایا کہ اس کی خرابیاں یہ ہیں، اس کے نقصانات یہ ہیں، اور الگ الگ سب کو رکھا جائے اور سب الگ الگ رہیں اور سب کے مکان الگ الگ ہوں، تو اس میں دیکھیے بے پردگی بھی نہیں ہوگی، اور سب الگ الگ جو ہے سب کو الگ الگ کر دیا جائے تو
سب اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے اور سب جو ہے وہ اپنے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ بھائی جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، سب میرا ہی ہے، میں ہی یہ کرتا ہوں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے رشتہ کریں اپنے بچوں کو الگ کر دیں. ہاں ان کو اگر کسی ظاہر ہے کہ ان کو بھی کسی کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ یا بڑے بچے کے ساتھ جس کے ساتھ ان کا مزاج ملتا ہو، زیادہ پسند کرتے ہوں، ان کے ساتھ رہیں، یا سب کے ساتھ رہنا چاہیں کہ کچھ کچھ دن اس کے یہاں کچھ دن اس کے یہاں، تو اس طرح سے بھی رہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہونا چاہیے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اسلام پسند نہیں کرتا ہے. اس کے بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار اس کی خرابیاں ہیں، اور جن بعض خرابیوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ الگ الگ جو ہے سسٹم نظام ہو، اور عرب کے لوگ اسی کو جو ہے پسند کرتے ہیں، اور اس کے جو فوائد سامنے آ رہے ہیں. اور مشترکہ خاندانی نظام کی جو خرابیاں ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اس لیے بھائی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے نظیر پیش کر دی اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے حجرے میں الگ حجرہ، اپنے حجروں کے ساتھ ان کا حجرہ بنوا دیتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے قریب رہیں گے، ہمارے گھر کے ایک فرد ہیں، ہمارے گھر میں رہیں گے، یہ تو ان کی حیثیت تو بیٹے کی ہے، یہ تو رہیں گے ہمارے ساتھ. نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا. الگ ان کے لیے مکان، ان کے گھر گرہستی کا نظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام مشترک خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ الگ الگ یہ فیملی ہو تو یہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے اس کے نقصانات آج جدھر ہیں. میں نے بتایا کہ اعظم گڑھ کی طرف لوگ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ ہے، کیونکہ ادھر کے لوگ زیادہ تر باہر رہتے ہیں، اور تاجر ہیں. کوئی ملیشیا میں تجارت کر رہا ہے، کوئی بامبے تجارت کر رہا ہے، کوئی کویت میں، کوئی باہر. نہیں، زیادہ تر لوگ تجارت کر رہے ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اور کھیتی گرہستی بھی ہے. لیکن اس کے بعد پہلے شروع میں تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے نقصانات جو ہے سامنے آتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام جس سسٹم کو پسند نہیں کرتا ہے، ہمیں بھی اس سسٹم سے بچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.